اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو اس تھرسڈے کو جو اپلوڈ ہوئی، میری دعاؤں کی قبولیت کے مستجاب الدعوات ہونے کی، اور ایک پیغام جو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، جو میں نے ساتھ ہی کہا میری خوش نصیبی، میری اوقات نہیں جو عطا ہے، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے میرے لیے، کیونکہ آپ کو زندگی میں ہی اس طرح کے پیغام اور اس طرح کی بشارت مل جائے تو آپ کے لیے مزید باقی زندگی گزارنا مزید اور بھی ٹف ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے ٹف ہو جاتا ہے۔ اور اب سمجھ آتی ہے بہت سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ ذاتیں کرتے رہتے ہیں، عطا کرتے رہتے ہیں۔ ایک میں سنتی تھی، ہمیشہ پڑھتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک میں بھی، اور ویسے بھی جب بچپن میں بہت کم عمری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث پڑھنے کا شوق اللہ نے ڈالا اور توفیق عطا فرمائی اور مدد عطا فرمائی۔ تو ایک تھا عشرہ مبشرہ، جن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ پھر بدر کے صحابہ جو غازی تھے، جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اب یہ چاہے جو کچھ کریں یہ جنتی ہیں۔ تو مطلب باقی زندگی ان کی کتنی تھی کسی کو نہیں پتہ، اور لیکن مگر وہ جنتی ہیں، یعنی کہ ان کے اتنے بدر کی جو جس محبت خلوص اور اللہ کی خاطر وہ لڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جس طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی، مشکلات کو جھیلا، صرف سامنے اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، خلوص تھا، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، تو وہ اس قدر عمل پسند آیا ڈٹے رہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کی بشارت دے دی کہ اب چاہیے جو کچھ کریں۔ بدر کے غازی شہید تو ہو گئے تھے، وہ تو جنت میں ڈائریکٹ پہنچ گئے تھے، تو یہ جنتی ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ کی میں سنتی تھی، جن میں خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو ان سب پر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے بہت سے 10 صحابہ جن کو زندگی میں اپنی مبارک زندگی میں بشارت دی گئی تھی۔ وہ ان کے مقامات ایسے اعلیٰ ہیں، ایسے اعلیٰ ہیں، ایسے اعلیٰ ہیں کہ کوئی امتی ان تک نہیں پہنچ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت میں زندگی گزاری ہو، قرب میں زندگی گزاری ہو، ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، پھر انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کو اپنی نظروں کے سامنے مبارک ان کا چلنا، سب کچھ ساتھ رہا، تو اس کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔ اس لیے ان کے پاؤں کے ذروں، جو خاک کے ذرے ہیں، جو اتنے 100 سال گزر گئے، ایک ذرہ بھی ہم نہیں پا سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ تو وہ جب ان کو جنت کی مطلب یہ بشارتیں دی گئی، بشارتیں میں کہوں گی، تو وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے اور ڈرتے تھے، یہاں تک کہ جو منافقین کی لسٹ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے کہ ان کے نام ہیں اس میں، اس لسٹ میں، لیکن بس تم سے اتنا پوچھتا ہوں کہ بتا دو کہیں میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ مطلب اس قدر خوف، اس قدر جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ بدر میں شانہ بشانہ وہ ذات کریمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان مبارک سے ان کو جنتی ہونے کا شرف ملا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے۔ کتنی دفعہ قرآن ان کے حق میں اترا ہے کہ آپ جو عمر جو کہہ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ ان کا کیا مقام ہوگا کہ جن کو مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے مانگا تھا نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں کے ذریعے، وہ کیا ہستی ہوں گے، وہ کس قدر ڈر رہے ہیں، کیا مطلب ہم جیسے ہوں بس جنت کی گارنٹی تو مل گئی، اب کیا، اب تو بس جو چاہے کرو، عیش کرو، نہیں، مزید محتاط، مزید ڈر لگنا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اب سمجھ آتی ہے کہ وہ خوف ہو جاتا ہے کہ میرے اعمال تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے۔ تو جہاں اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہاں وہ غضبناک بھی بہت ہے،
یہ مطلب ہمیں اللہ کی ساری صفات کو لے کر چلنا ہوتا ہے، زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ صرف رحیمی کریمی کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب کچھ ہیں، لیکن یہ بھی سوچیں ساتھ ساتھ میں کہ ہم بہت سی ایسی مرحلے آئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اپنی ذات مبارک، اس کی شان نظر آئی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اتنے محبوب لوگوں کے لیے اس طرح کے پیغام آ گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھے، شانہ بشانہ ادھر چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سخت پیغامات بھی آئے ہیں جب ان جیسی ہستیوں کے لیے ہیں، تو ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ تو اب سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے کہ مجھے سکون تب بھی ملے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گی ادھر سامنے، لیکن اس درمیان کے وقت کو جب تک میرے جسم میں میری روح ہے، اس کو گزارنا یقین کریں انتہائی مشکل ہو گیا ہے، انتہائی۔ میں کبھی کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہی کا کرم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میری کوئی اوقات نہیں۔ لیکن دیکھیں انسان نفس اور شیطان دونوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بشر جو ہے نا ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور آج کل تو شیطان کو نفس نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور نفس ہم پہ اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ ناشکرہ ہے بہت۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا عمل، ویسے مجھے تو عمل سے نہیں ملا، میں اس بات پہ بھی یقین ہے، تسلی ہے، یہ جو کچھ مل رہا ہے میرے کسی عمل کا کوئی نتیجہ ہے ہی نہیں، یہ ہے تو صرف اللہ کا کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا سب کچھ قربان، یہ ان کی نظر کرم ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ تو جو دینے والی ذات ہے وہ واپس نہیں لیتی، لیکن زندگی بہت مشکل ہے۔ کمنٹ سیکشن میں دعائیں اپنے لیے جب آپ مانگ رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ مقام عطا ہو، یقین جانے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کسی کا ایک جملہ سنا تھا کہ ہم اپنی دعاؤں میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں، پھر ہمارے عمل تو اس طرح نہیں ہوتے نا، ہماری اوقات تو نہیں ہوتی نا اس طرح کی، تو پھر اس دعاؤں کی قبولیت کے بعد جب اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر ہمیں ایک ہائی ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس وقت یہ موت تک چلے گا میرے ساتھ، یہ آزمائش ہے، خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالی یقیناً، لیکن وہ جو بیچ کا عرصہ ہے اس روح اور جسم کا ساتھ کا، وہ بہت طویل، مطلب ہر لمحہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو کرم اس نے اپنے کریمی ذات کے صدقے کیا ہے مجھ پر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا ہے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، بے شک اس کی بہت شانیں اونچی ہیں، کرم اونچا ہے، تو مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا کہ میرا کوئی عمل اس قدر خراب گندہ ہو جو ہے سارے، تو وہ اس پر حاوی ہو جائے۔ یہ خوف یقین جانے یہ بہت بڑا خوف ہے، اسی خوف کے ساتھ اب زندگی گزرے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک اب اس کو لے کے چلنا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ مجھ پہ یہ کرم بندہ رہے۔ تو آپ جب دعا مانگتے ہیں تو میں چونکہ میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے میں خود نہیں کر سکتی، جو پیغام مبارک مجھے عطا ہوتا ہے ساتھ میں اوکے کا سگنل ملتا ہے کہ آگے کریں، تبھی میں آپ کو دے پاتی ہوں، لیکن یہ پیغام میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ اس سے کچھ بھی واضح کرنا ہو آپ پر، لیکن آج وضاحت کی ضرورت پڑی جب کمنٹ سیکشن میں ابھی اسی وقت میں تمام سوالوں کے جواب دے کر فارغ ہوئی ہوں، تو سب نے دعا اپنے لیے منگوائی یہی والی، تو یقین جانے دعا قبول بھی ہو جائے گی، کیونکہ دعا ہے ہی ایسی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور جو مقصد ہے اس کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، یہ صرف خوشخبری نہیں ہے، آزمائش کے ساتھ میرے لیے یہ خوشخبری آئی ہے، جس دن سے آئی ہے خوشخبری دینے والے خود بھی مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اب زندگی آسان نہیں ہوتی، یقین کریں ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنے نہیں آئے کہ پلک جھپکتے سب کچھ ہو جائے، یہاں پہ ہم من کی نہیں چلے گی، من بنانے والے کی چلے گی، یہ تو اس کا بڑا کرم ہے، بہت فضل ہے، بہت رحم ہے، بہت بہت ہی کرم ہے کہ وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ دے رہا ہوں، احتیاط کرو، محتاط ہو جاؤ،
سارے احسانات میرے تم پر ہیں، کہیں ان کو گنوا نہ دینا۔ یہ گنوانے کا خوف بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ آپ سب ہی اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ گنوا دینے کا خوف بہت اعلیٰ ہے، بہت اوپر ہے۔ انسان کی زندگی گزرتی اسی کے خوف کے نیچے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آگے کے مرحلے کیا ہیں، کہ فی الحال زندگی آزمائش میں آ چکی ہے، اور ویسے آزمائش میں تو رہتی ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے، لیکن ایک عظیم آزمائش ہے یہ۔ اب صرف میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم اپنی دعاؤں میں پھنسے ہوتے ہیں، تو دعائیں مانگتے ہوئے احتیاط اس لیے کریں۔ ان دعاؤں کے ساتھ آزمائشیں قبولیت کے ساتھ ضرور آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اس لیے کہ ہم یہاں پہ صرف ایک کچھ لمحوں کے لیے آئیے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آزمائشوں کے لیے تیار رہیں۔ آپ یہ کبھی مت کہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی تو بس ویسے ہی قبول ہوں گی جیسے آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں کتنی آپ کی خیر ہے اور کتنی آپ کے لیے شر ہے۔ اس شر کو ہٹا کے آپ کے لیے خیر کو رکھا جاتا ہے، باقی چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کی، اور مانگتی رہوں گی۔ یہ نہیں جو ملا ہے کہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گی، لیکن ایک جو سگنل قبولیت کا ملا ہے وہ اس لیے نہیں ملا کہ میں ریلیکس ہو جاؤں، وہ اس لیے ملا ہے کہ میں مزید کوشش کروں۔ اور یہ میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہی ہوں کہ قبولیت دعاؤں کی اسی نعمت کا حصول وہ آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، مزید محتاط ہو جائیں۔ تو جو ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، کیونکہ ہمارے معاملات سنبھالنے والا ہمارا رب ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جس آزمائش کے دور میں میرے ساتھ چل رہی ہے، اور مضبوطی سے میں پکڑے ہوئے ہوں۔ اور دعا کیجیے گا میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ملاقات کے وقت تک، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت تک، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی حشر میں بھی، ہر لمحے اپنے آپ سے چمٹائے رکھے۔ ایسے وہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسے چپک جائے پھر ناممکن ہو جاتا ہے اس کا ہٹنا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں چپک جاتی ہیں تو ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں کہ اس کا ناممکن ہے ہٹانا، تو اس طرح ہو جائے۔ اور اس طرح اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، جیسے، اور اس قرب کا ختم ہونا اس طرح ہو جائے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے تب یہ قرب مجھ سے چھوٹے، اور وہ کبھی نہیں گزر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ خوشخبریاں اور آزمائشیں ساتھ چلیں گی، قبولیت، دعاؤں کی قبولیت اور آزمائش ساتھ ساتھ رہے گی۔ اس کے لیے تیار رہیں، اس کے لیے کام کریں۔ اپنی زندگی کے کسی بھی ایسے عمل پہ جو قبول ہو جائے اس کو چھوڑیں مت۔ چھوڑنا نہیں ہوتا، اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے تاکہ آگے بھی آپ پہ کرم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کرنے کی، وہ سننے کی، وہ دیکھنے کی، وہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور سینہ مبارک کو ٹھنڈک اور سکون ملے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔